میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ کل میں ڈیوٹی پر مامور تھی کہ ایک خودکشی کا واقعہ پیش آیا۔ ایمرجنسی میں ایک کیس آ گیا۔ خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام منتہا تھا اور میں اپنے 8 سالہ کیریئر اور گزری زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ مریضہ حالت بے ہوشی میں تھی۔ اس کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے والے اس کے والدین تھے۔ والدین بھی ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے عمل نے ان کی حالت کو قابل رحم بنا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر بہت زیادہ پیار اور اس کے والدین کے ساتھ بے بسی کا عالم دیکھ کر بے انتہا کا ترس آ رہا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ آپریٹ کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور والدین کو بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے لڑکی کا والد غربہ میں کچھ مٹھائی تقسیم کرنے کے لیے نکل گیا تو لڑکی کی ماں کو میں نے اپنے آفس میں بلوا لیا۔ مختصراً لڑکی کی ماں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ لڑکی کا نام منتہا ہے اور منتہا نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح منتہا کے والدین کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اور اس لیے انہوں نے منتہا سے اس کے پسند کے متعلق پوچھا تو منتہا نے مشرقی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار اپنے ماں باپ کو دے دیا۔ والدین نے منتہا کو اس کے رشتے کی بات چلائی تو منتہا کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں منتہا کے کمرے میں آئیں۔ کسی نے منتہا سے چل کر دکھانے کی فرمائش کی تو کسی نے بولنے کی اور کسی نے منتہا کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے اور چند دن بعد بنا کوئی بات بتائے رشتے سے انکار کر دیتے۔ منتہا کے لیے یہ پہلی باری تھی جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر اس کے ماں باپ کی تسلی نے منتہا کو حوصلہ دیا اور ایک بار پھر منتہا کو دیکھنے کے لیے ایک نئی فیملی آئی۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد منتہا کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے کے بعد اجازت چاہی۔ 3 دن انتظار میں رکھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا، لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کے ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح چائے ٹیبل پر رکھ دی۔ اس انکار پر منتہا کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے، مگر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر رہے ہیں۔ پھر ایک روز نئی فیملی دوبارہ آئی۔ اس فیملی کی خواتین کے بیٹھتے ہی منتہا نے ان کے جوتے تک اپنے ہاتھوں میں اتارے، وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ دھلوائے اور پھر چائے پیش کی۔ ہاتھ دھلوائے چائے پیش کرنے کے بعد اس فیملی نے ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آئے مہمان کی اتنی خدمت کہاں کرتا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے آئے، مگر وہ لڑکی میں کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلے جاتے۔ کل ایک فیملی دوبارہ آئی۔ انہوں نے لڑکی کو باقی ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا، لیکن آخر میں یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ منتہا کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور احسان جتاتے ہوئے یہ کہا
کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سالہ بیٹا جس کی اپنی دکان ہے اس کے لیے منتہا قبول کر لیتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے منتہا کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا، آپ بھی تو ماں ہیں، سوچیں ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیسے کہہ سکتی ہے۔ اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی ہے۔ وہ یہی کہتی رہی ہے کہ ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے ماں، اور پھر نہ جانے کب اس نے دنیا سے جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میرا منحوس سایہ میری پیاری بہن کو بھی والدین کے دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ میں ڈاکٹر نے منتہا کی والدہ کو پانی پلایا، اتنے میں اس کا والد اور پیچھے وارڈ بوائے داخل ہوا، آ کر بتایا کہ منتہا ہوش میں آ گئی ہے۔ منتہا کی ماں بجلی کی تیزی کے ساتھ وارڈ میں پہنچی، منتہا کا سر اٹھا کر سینے لگا کر۔ میں، ڈاکٹر اور منتہا کا والد ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ منتہا کی ماں چھوڑ کر بات کے گلے لگ گئی اور سسکتے ہوئے کہا، پاپا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، پاپا آپ نے کیوں نہیں بچایا مجھے مرنے دیتے، میرا منحوس سایہ اس گھر سے نکلے گا تو گڑیا کی شادی ہوگی، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی پڑی بوڑھی ہو جائے گی۔ منتہا کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ جب میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو منتہا کو سکون اور انجیکشن دے دیا اور منتہا کے والدین کو آفس میں لے کے آ گئی۔ میں نے منتہا اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا اور منتہا کے والدین کی آنکھیں اچانک برسنے لگیں، مگر اس بار آنسو خوشی کے آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ میرے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا اور وہ قبول کر چکے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں کہ آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، حور سے نہیں۔ خدا را کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی رکھ کر سوچیں۔ میں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے یہ گزارش کرتی ہوں، اگر عیب کی بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں گے۔ مجھ سے دنیا کے کسی بھی فرما پر کوئی بھی بندہ بحث کر لے، میں ثابت کر دوں گی کہ مرد میں عورت سے زیادہ عیب ہوتے ہیں۔ آخر میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ خدا اور اس کے رسول کا واسطہ ہے کہ کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کیا کریں۔ آپ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، کیونکہ آپ کے نکالے عیب اور انکار لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔